تو یہ قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنی زیادہ پسند آئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنی زیادہ پسند آئی کہ قربانی کے ہر جز کے عوض اللہ تبارک و تعالیٰ نے ثواب اور اجر دینے کا وعدہ کیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث ہے، فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے قربانی کا جانور اپنے بالوں کے ساتھ، اپنے سینگوں کے ساتھ، اپنی کھروں کے ساتھ آئے گا۔ علماء نے اس کا مطلب بیان کیا ہے کہ قربانی کے ہر جز کا ثواب قربانی کرنے والے کو دیا جائے گا، خواہ وہ بال ہوں یا وہ کھر ہوں یا دوسری چیزیں ہوں، تمام چیزوں کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ تو قربانی کا عمل یہ بہت بڑا عمل ہے، قربانی کے جانور کے ہر جز کا بدلہ ہمیں ملنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قربانی کے خون کا قطرہ زمین پر ٹپکنے سے پہلے اللہ کے یہاں وہ قبول ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے اس جز کے ذریعے ہم تک ایک پیغام پہنچایا ہے کہ اگر ہم قربانی کر رہے ہیں تو قربانی ہماری ایسی ہونی چاہیے کہ وہ فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جا کر قبول ہو جائے۔ اور کوئی بھی عبادت ہو، قربانی ہو، نماز ہو، دنیا کی دین کی کوئی بھی عبادت ہو، اس کے قبول ہونے کا مدار، اس کے قبول ہونے کی بنیاد نیتوں پر ہے۔ اگر نیت صاف ہے تو قربانی اور کوئی بھی عبادت ہو قبول ہوگی، اللہ کے یہاں فوراً جا کر قبول ہوگی، اور اگر نیت صاف نہیں ہے تو قبول ہونا بہت زیادہ مشکل ہے۔ لیکن اللہ معاف فرمائے، آج سب سے پہلے ہمارے عبادتوں میں جو خرابی آتی ہے، ہمارے عبادتوں میں سب سے پہلی خرابی جو پیدا ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ ہم لوگ دکھاوا کرتے ہیں، ہم لوگوں کے اندر ریاکاری ہوتی ہے، دکھاوے میں ہم لوگ سب سے آگے رہتے ہیں۔ اگر ہمارے اندر دکھاوا ہوگا تو ہمارے عبادتوں کا قبول ہونا بہت مشکل ہو جائے گا۔ یہ تو جانور کی بات ہے، یہاں تو ہم جانور کی قربانی دے رہے ہیں۔ اگر ہمارے اندر دکھاوا ہوگا، ہم اپنی قربانی دینے لگیں، میدان جہاد میں جا کر ہم اپنی قربانی دے دیں، اپنے آپ کو شہید کرا لیں، تو یہ بھی اللہ کے یہاں قبول نہیں ہے، ہمیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا کسی کو۔ یہ بات حدیث سے ثابت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، بہت نازک حدیث ہے، بلکہ یہاں تک آیا ہے کہ جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو بیان کرتے تھے تو آپ رونے لگتے تھے، آپ کی کیفیت بہت نازک ہو جاتی تھی، آپ بے ہوش ہو جایا کرتے تھے، سسکیاں لیا کرتے تھے، جب ہوش آتا تھا پھر دوبارہ یہ حدیث بیان کرتے تھے، پھر بے ہوش ہو جاتے تھے۔ تو حدیث کا کیا مفہوم ہوگا؟ حدیث یہ ہے کل قیامت کے دن شہید کو لایا جائے گا جو اللہ کے راستے میں جہاد میں شہید ہو گیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اسے پیش کیا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمت یاد دلائے گا۔ فرماتے ہیں کہ جب اس کو نعمتیں یاد آ جائیں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا میری نعمتوں کے شکر میں تم نے کیا کیا ہے؟ وہ کہے گا یا اللہ تیرے راستے میں گیا ہوں، جہاد میں لڑا ہوں، تیرے لیے لڑا ہوں، تیرے کلمے کو بلند کرنے کے لیے لڑا ہوں، میں نے اپنی جان دے دی ہے تیرے راستے میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عرض کرے گا جھوٹ بولتے ہو، جھوٹ بول رہے ہو، تم نے جان اس لیے دی ہے تاکہ لوگ تمہیں بہادر سمجھیں، تم نے جان اس لیے دی ہے تاکہ لوگ تمہیں طاقتور سمجھیں۔ حکم ہوگا اسے گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دو، گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ ایک عالم کو بلایا جائے گا، ایک قاری کو بلایا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمتیں یاد دلائے گا۔ جب اس کو نعمتیں یاد آ جائیں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کرے گا کہ آپ نے میرے نعمتوں کے شکر میں کیا کام کیے ہیں؟ وہ عالم یا قاری عرض کرے گا اے اللہ تیرے راستے میں نکلا ہوں، علم حاصل کیا ہے، اپنی عمر کا بہت بڑا حصہ میں نے تیرے راستے میں لگایا ہے، علم حاصل کیا ہے، پھر اس کو پھیلایا ہے، تیری خاطر پھیلایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عرض کرے گا جھوٹ بولتے ہو، اس لیے پھیلایا ہے، اس لیے حاصل کیا ہے تاکہ تمہیں عالم کہا جائے، اس لیے پھیلایا ہے، اس لیے حاصل کیا ہے تاکہ تمہیں قاری کہا جائے، سو کہا جا چکا ہے دنیا کے اندر، یہاں تمہارا کچھ نہیں ہے، گھسیٹتے ہوئے سے جہنم میں ڈال دو، گھسیٹتے ہوئے سے جہنم میں ڈال دیا جائے۔ اس کے بعد ایک مالدار کو بلایا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی نعمتیں یاد دلائے گا۔ جب اس کو نعمتیں یاد آ جائیں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کرے گا
میری نعمتوں کے شکر میں کیا کام کیا ہے؟ وہ عرض کرے گا اے اللہ تعالی، میں نے ان راستوں میں مال خرچ کیا ہے جہاں پر خرچ کرنے سے آپ خوش ہوتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی عرض کرے گا کہ نہیں، تم نے اس لیے خرچ کیا ہے تاکہ تمہیں سخی کہا جائے، بڑا آدمی کہا جائے، لہٰذا کہا جا چکا ہے، دنیا کے اندر کہا جا چکا ہے، بڑا آدمی، سخی آدمی کہا جا چکا ہے۔ فرشتوں کو حکم ہوگا اسے گھسیٹتے ہوئے جہنم کے اندر ڈال دو۔ دیکھیے گا، مال خرچ کرنا ایسی جگہ پر جہاں پر خرچ کرنے سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ علم حاصل کرنا، اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ علم حاصل کرنے میں لگا دینا کتنا بڑا کام ہے، مال خرچ کرنا کتنا بڑا کام ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے راستے میں شہید ہو جانا کتنا بڑا کام ہے، جان دے دینا کتنا بڑا کام ہے، لیکن سب بیکار ہیں اگر اخلاص نہیں ہے۔ اگر دکھاوا ہے تو سب بیکار ہیں، اگر ریاکاری ہے تو سب بیکار ہیں۔ معلوم ہوا کتنا ہی بڑا عمل ہو، اس کی قبولیت کا مدار نیت پر ہے۔ اگر نیت اچھی ہوگی تو وہ قبول ہوگا، اگر نیت اچھی نہیں ہوگی تو وہی ثواب کا کام، وہی عبادت ہمارے لیے نعوذ باللہ کل قیامت کے دن عذاب بھی بن سکتا ہے۔ یہ قربانی کا دور چل رہا ہے، ہم جانور کی قربانی دے رہے ہیں۔ حدیث سے بات ثابت ہو رہی ہے کہ اگر کوئی اپنی قربانی دے دے میدان جہاد کے اندر، جہاد کے میدان کے اندر اگر کوئی اپنی قربانی دے دے اور نیت صاف نہ ہو تو اس کی قربانی قبول نہیں ہے۔ تو پھر ایک جانور کی قربانی بغیر اخلاص کے، بغیر صاف نیت کے کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ لیکن آج دیکھنے میں یہ آ رہا ہے ہم لوگوں کی نیتیں خراب ہو چکی ہیں۔ امیر صاحب ایک مالدار 50,000 کا 1,00,000 کا بکرا خریدتے ہیں، آگے بکرا کھڑا ہے، پیچھے مالدار کھڑا ہے، اخبار کے اندر ہیڈ لائن بن رہی ہے 1,00,000 کا بکرا خریدا ہے، فلاں امیر صاحب نے، فلاں مالدار نے خریدا ہے، فلاں چیئرمین صاحب نے خریدا ہے، فلاں ممبر نے خریدا ہے، فلاں پارٹی کے ادھیکش نے خریدا ہے، ہیڈ لائن بن رہی ہے۔ بھائی یہ کیسی عبادت ہے؟ یہ کیا دکھاوا ہے؟ عبادت میں دکھاوا نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک بیماری اور چل چکی ہے، کسی بکرے پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہوتا ہے، کسی پر اللہ لکھا ہوا ہوتا ہے، کسی پر محمد لکھا ہوا ہوتا ہے، اور ان بکروں کو خریدا جاتا ہے، ان جانوروں کو خریدا جاتا ہے، بھاری بھاری قیمتیں دے کر خریدا جاتا ہے، 1,00,000 روپے 2 لاکھ روپے دے کر بکرے کو خریدا جاتا ہے، اخباروں میں چھاپا جاتا ہے۔ یہ دکھاوا چل رہا ہے، بزنس چل رہا ہے۔ بھائی اگر کسی بکرے کے اوپر محمد لکھا ہوا ہے، اللہ لکھا ہوا ہے، یا کلمہ لکھا ہوا ہے، تو قربانی کے دنوں سے پہلے وہ بکرے کہاں چلے جاتے ہیں؟ بکرے تو پورے سال کٹتے ہیں نا۔ جب بکرے پورے سال کٹتے ہیں تو قربانی کے دنوں کے علاوہ میں یہ ہیڈ لائن کیوں نہیں بنتے ہیں؟ تب یہ سامنے کیوں نہیں آتے؟ قربانی کے دنوں میں ہی کیوں یہ سامنے آتے ہیں؟ یہ سوال ہے، کیوں قربانی کے دنوں میں یہ سامنے آتے ہیں؟ پہلے کیوں نہیں سامنے آتے؟ اور اگر تسلیم کر بھی لیا جائے، مان بھی لیا جائے کہ کسی بکرے کے اوپر اللہ لکھا ہوا ہے، محمد لکھا ہوا ہے، تو اب سوال یہ ہے کہ جب اتنا برکتی بکرا تمہارے گھر میں آ گیا ہے، تم اسے بیچ کیوں رہے ہو؟ وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نعمت ہے۔ پتہ چلا چکر کچھ اور ہے، بزنس بنا ہوا ہے، یہ ایک بزنس ہے، یہ ایک دکھاوا ہے۔ دراصل بات یہ ہے کہ شیطان کا یہ ایک بہت بڑا حملہ ہے۔ اولاً تو شیطان بہکاتا ہے کہ ابن آدم، بندہ، ایک مسلمان عبادت ہی نہ کرے، قربانی ہی نہ کرے، لیکن جب ایک مسلمان لا حول پڑھ کے قربانی کا حصہ لے لیتا ہے، شیطان مایوس ہو جاتا ہے، تو شیطان کا آخری وار یہ ہوتا ہے کہ وہ عبادت کے اندر اپنا حصہ ڈالنا چاہتا ہے، اور شیطان کا حصہ یہی ہوتا ہے، دکھاوا، ریاکاری اور واہ کے لیے کام کرنا۔ یہ شیطان کا سب سے بڑا حصہ ہوتا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے، اگر ہم قربانی کر رہے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اخلاص کے ساتھ کریں۔ حدیث کے اندر صاف صاف ارشاد فرما دیا گیا ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار، عبادتوں کا دار و مدار نیت پر ہے۔ نیت صحیح ہے، اللہ کے یہاں قبول ہے، نیت خراب ہے، اللہ کے یہاں قبول ہونا بہت زیادہ مشکل ہے۔